إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه الإمام أحمد في مسنده. حضرات، علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم سب کو اس ذات واحد کا ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے اور اس کا گن گانا چاہیے، اس کی بڑائی بزرگی بیان کرنی چاہیے، جو ذات واحد ہمیں اس طرح کا سنہرا موقع ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے کہ ہم ایسی پاک جگہوں میں بیٹھ کر دنیا کا سب سے جو پاکیزہ عمل ہو سکتا ہے، مبارک عمل ہو سکتا ہے، اور ایسا عمل جس کا تعلق نبوت سے ہو، رسالت سے ہو، جس کو آپ نبوی مشن سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایسا مبارک عمل انجام دینے اور مبارک سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑنے کا وہ ذات ہمیں ہمیشہ یہ توفیق بخشتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد ہمیں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ان افراد کا، ان اشخاص کا، ان ذمہ داروں کا جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، آپ کو تعلیم تربیت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس سلسلے میں شریک ہیں اور اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، حیات الامر سے وابستہ حضرات، اساتذہ کرام، معاونین، وہ سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ خاص طور سے استاد عالی وقار فضیلت الشیخ عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ، جو شب و روز کوشاں رہتے ہیں تاکہ آپ طلباء کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ عزیز طلباء، میں اپنی باتوں کو بہت ہی مختصر انداز میں، اختصار کے ساتھ، حالانکہ یہ وقت اللہ کی توفیق سے مجھے موسع مل گیا، مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے،
ہونا یہ چاہیے کہ پروگرام عشاء کے بعد ہو. میں شیخ سے مغرب بعد ابھی تبادلہ خیال ہی کر رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا لمبا وقت مجھے دے دے گا. یہ اللہ کی توفیق ہے. میں شیخ سے شاکی تھا دراصل کہ شیخ 15 منٹ میں کیسے اپنی بات کہی جائے. مجھے کنفرم نہیں تھا کہ مغرب بعد ہی پروگرام ہونا ہے. اللہ کل حال عزیز طلباء، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کا وقت میرے ہاتھ آتا ہے. میں چاہتا ہوں طلباء کو بالکل نہ چھوڑیں، بھاگنے نہ دو، اپنے سے باندھ کر اور جوڑ کر رکھو. خیر، پھر بھی آپ طلباء کی رعایت کرتے ہوئے اور وقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی باتوں کو اختصار کے ساتھ اور صرف اشارے کے نہ چند مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کریں اور نوٹ کرنے سے زیادہ اپنے دل میں جگہ دیں، گاٹھ باندھ لیں کہ دنیا کا سب سے مبارک عمل، سب سے مبارک پیشہ مشغلہ وہ ہے جس سے ہم اساتذہ جڑے ہوئے ہیں اور جس سے آپ طلبہ منسلک ہیں. تعلیم اور تعلم کا مشغلہ. اس سے مبارک، اس سے بہتر، خوبصورت اور ایسا جس کے اندر حسن ہی حسن ہو، جمال ہی جمال ہو اور کمال ہی کمال، ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی تعلیم اور تعلم سے بہتر مشغلہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں نے کہا یہ نبوی مشن، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ہمیشہ وہ حدیث آپ کو سنائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں، لاکھ پیسے والا ہو، لاکھ دولت والا ہو اور سرمایہ اس کے پاس ہو، بڑا عہدہ، بڑا منصب اس کے پاس ہو، لیکن وہ انسان اس شرف سے محروم. اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، ہمیں بخشا ہے. اس لیے اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اور جب تک استاد کا شاگرد کا بہتر رشتہ استوار نہیں ہوگا اور بہتر تعلق نہیں ہوگا، آپس میں تال میل نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کہ نہ آپ بہتر طالب علم ہو سکتے ہیں اور نہ ہم بہتر استاد ہو سکتے ہیں. اس لیے دونوں کو، استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی، ان امور کا لحاظ کرنا ہوگا، ان حقوق کی رعایت کرنی ہوگی جن حقوق کے بغیر تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا. اس زمانے کی اگر ہم بات کریں تو افسوسناک معاملہ ہے. دونوں طرف سے افراط و تفریط، دونوں طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتی جاتی ہے، خیال نہیں رکھا جاتا. طلبہ اپنے اساتذہ کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتے، اور اساتذہ بھی اپنے طلبہ کے حقوق کو نہیں پہچانتے. ہمارا تعلق جو اس وقت جو نظر آتا ہے طلبہ اور اساتذہ کا، وہ بہت ہی محدود ہے، بہت ہی کم تعلق دونوں کے اندر اور رشتہ پایا جاتا ہے. ہم اساتذہ نے اپنے آپ کو کلاسوں سے باندھ لیا،
کلاس روم تک ہم لوگوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، اور طلبہ بھی اپنے آپ کو کلاس روم سے باندھے ہوئے، اس کے بعد پہچانتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ میں شاگرد ہوں۔ خاص طور سے وہ اساتذہ جو گھنٹیاں نہیں کراتے، کلاسیں نہیں کراتے، تو بسا اوقات طلبہ ان کی شان میں گستاخی بھی کر دیتے ہیں، ان کو اپنا استاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اوپر کی کلاسوں کے اساتذہ، سینئر اساتذہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی اساتذہ ہمارے جنہوں نے مکتب میں پڑھایا، ابتدائیہ میں پڑھایا، متوسطہ میں پڑھایا، ثانویہ میں پڑھایا۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار بحال نہیں رکھا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، ایک استاد جو فضیلت میں پڑھاتا ہے، ایک استاد جو آپ کے مکتب کا استاد ہے، جونیئر کا استاد ہے، دونوں کا مقام، دونوں کا رتبہ، دونوں کی عزت، دونوں کا احترام یکساں ہے، برابر۔ اور آپ استاد کی ناقدری کر کے، استاد کی بے عزتی کر کے، استاد کی شان میں گستاخی کر کے، استاد کا دل دکھا کر آپ نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی دنیا بنائیں، اپنا مستقبل بنائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور رتبے پر پہنچیں، اس کے لیے آپ طلبہ کو اپنے اساتذہ کا احترام کرنا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اسلاف کی سوانح پڑ جائیے، کوئی ایسا شاگرد نہیں رہا جنہوں نے اپنے استاد کی قدر نہ کی، اور اساتذہ بھی الحمدللہ ویسے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ہیں ایسے اساتذہ۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہے، مدارس خالی ہے، جامعات خالی، نہیں، ایسے اساتذہ موجود ہیں جو اپنے طلبہ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، ہر طرح سے تعاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اساتذہ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم۔ آج کی اس مجلس کا مقصد یہی اور یہ ہدف ہے کہ ہم اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور آپ طلبہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھنے سمجھانے میں سب سے زیادہ ہمارے لیے معین، مددگار اگر کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے۔ اس دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی معلم کو نہیں دیکھا، کسی مدرس کو نہیں دیکھا ہے، کسی تربیت کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا معلم اگر کوئی گزرا ہے اور تربیت کار گزرا ہے تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہو، عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، سماجیات کا ہو، ہمارے معاشرے سے کے جس حصے اور جس گوشے سے وہ جڑا ہوا ہو، یا تعلیم و تربیت کا میدان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہم اساتذہ کے لیے، ہم طلبہ کے لیے بہترین رہنما ثابت ہے۔ اور یہ باتیں ہی نہیں، دلیل ہے، وہ آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے اساتذہ کرام اپنے سامنے اللہ کے رسول کے اسوہ کو رکھو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کا رکھو۔ اگر آپ اساتذہ ہیں پھر بھی اپنے سامنے اللہ کے رسول کو رکھیں، اگر آپ طلبہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ سے بچتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، مربی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا رشتہ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی اور رسول کے لیے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ جو نبی آوے، جو رسول آوے، وہ معلم ہو، وہ مربی ہو، مزکی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس دعا کی برکت تھی، اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو اوصاف عطا کیے، جو صفات عطا کیے، ان اوصاف اور صفات میں سے ایک معلمی بھی، تعلیم بھی، معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا کی، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے اساتذہ اور طلبہ کے لیے۔ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیز طلباء، پتہ یہ چلا ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتر استاد وہ ہے جو اپنا استاد رسول اللہ کو سمجھے، بہتر طالب علم وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تعلیم کو اختیار کر لے۔ ایک حدیث میں، وہ حدیث میں نے پڑھی ہے شروع میں، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لم یبعثنی معنفا۔ اساتذہ کے لیے باتیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لم یبعثنی معنفا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معنف بنا کے نہیں بھیجا، شدت کرنے والا، سختی کرنے والا، زجر و توبیخ کرنے والا، ہمیشہ ڈانٹنے ڈپٹنے والا، جھڑکنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی؟ کہا کہ وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر، اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ کیسا معلم؟ میسر، آسانی کرنے والا۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ تعلیم کے باب میں، تعلیم کے میدان میں سختی نہیں، وقت پڑے تو سختی بھی، ضرورت پڑے تو زجر و توبیخ بھی ہے،
مارنا بھی ہے، لیکن یہ اصل نہیں۔ اصل ہمیشہ کیا ہے؟ نرمی۔ آگے بات آئے گی، نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں اصل ہیں جس کی وجہ سے ایک طالب علم نمایاں اور بہتر طالب علم ہے۔ سختی جزوی چیز ہے، وقتی چیز ہے، عارضی چیز ہے، لیکن دائمی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نرمی ہے۔ عزیز طلباء، اللہ کے نبی کو ایک معلم کی حیثیت سے اگر آپ پڑھیے، معلم کی حیثیت سے، بات ہماری معلم کی چل رہی ہے، معلم اور متعلم اسی کے ارد گرد ہم رہیں گے۔ اگر معلم کی حیثیت سے اللہ کے نبی کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے ہر مناسب وقت کو اختیار کرتے تھے۔ ہر مناسب وقت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے۔ حدیثیں ملیں گی آپ کو، حدیث نہیں بیان کروں گا، حدیث ملے گی آپ کو، اللہ کے نبی عشاء بعد بھی درس دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سو کر اٹھتے پھر بھی کیا ہے، اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ کبھی رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ثلث اللیل میں، اللہ کے نبی اپنے طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو تعلیم اور دین سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرتے، مناسب وقت اور مناسب جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ جب تک مناسب وقت نہیں ہوگا، مناسب جگہ کا انتخاب نہیں کریں گے، ہم ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے، ہم اپنے طلباء پر اچھا اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر درس دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، مسجد میں دیا کرتے۔ مسجد کا انتخاب اللہ کے نبی فرماتے، عورتوں کو اللہ کے نبی کے ان کے گھروں میں جا کر درس دیا کرتے تھے۔ میدان میں مینا میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، سفر میں ہیں درس دے رہے ہیں، الگ الگ جماعت کے لوگوں کو، الگ الگ طبقات کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس تعلیم دیا کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو، اپنی بھتیجی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے بچوں کو، عام بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی اللہ کے نبی درس دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ 14ویں کا جب چاند نکلا، 14ویں کا چاند بدر کامل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ ایک دم کامل ہوتا ہے، وہ چاند مکمل ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے، منور کر رہا ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی چاند کو دیکھنے میں کیا دقت، کیا پریشانی؟ اللہ کے نبی نے موقع کو مناسب سمجھا اور کہا سنو، جس طرح اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، دقت نہیں ہے، اور ساری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے بدر کامل جہاں نمودار ہوتا ہے، تو دن قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہ اپنے مومن بندوں کو نصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کسی کو، مومن بندوں کو کوئی تکلیف، کوئی مشقت کیا ہے نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، اور وہ خاتون اپنے بچے پر بڑی مہربان ہے، بہت شفیق، ہر ماں اپنے بچے پر اپنا پیار لٹاتی ہے اور محبت کرتی ہے، ٹوٹ بے لاز بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے موقع کو مناسب سمجھا، یہ اچھا سازہ کے اوصاف ہے۔ کہا کہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے سے اٹوٹ محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ اس سے کیا ہے اپنے بندوں سے محبت۔ یہ طریقہ ہے، طریقہ تعلیم ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ ان طریقوں کو اختیار کریں۔ اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے وہ طلباء کے لیے محبوب بن جائیں گے، اور جب تک استاد محبوب نہیں ہوگا، طلباء کے ماں بہن، جب تک استاد محبوب نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے اپنے علم سے طالب علم کو یا طلباء کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بڑے محبوب تھے،
بڑے چہیتے تھے. ہر صحابی اللہ کے نبی کو اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہتا ہے, اپنے خاندان والوں سے زیادہ, اپنے رشتہ داروں سے زیادہ چاہ رہا ہے, اپنے باپ ماں سے زیادہ چاہ رہا ہے. یہ صحابہ کا عالم تھا اللہ کے نبی سے محبت کا. اللہ کے نبی کیا ہے, کوئی بات کہتے ہیں صحابہ کان لگاتے ہیں, صحابہ کان لگاتے تھے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی اگر کہیں نکل رہے ہیں, صحابہ کیا ہے راہ دیکھ رہے, تک رہے, اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو کوئی غضب پہنچ جائے, اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, کوئی نقصان پہنچا دے. اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں, صحابہ کیا ہے اپنی ہتھیلیوں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کے وضو کا پانی کہیں گر نہ جائے, اپنے چہرے کو مل رہے ہیں, اپنے بدن پہ مل رہے ہیں. یہ استاد سے محبت ہے, استاد سے لگاؤ ہے. ایسی محبت صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا, علم سے آراستہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے. اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت سب سے بہتر جماعت ہو سکتی ہے معلمین کی, تو وہ صحابہ کرام. ان سے بہتر کوئی معلم اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. ہر متعلم کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیسے اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کی ہے, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے رہے ہیں, کیسے کسب فیض کیا ہے. ایسے عزیز طلبہ ایسے علم حاصل کیا روایتی انداز میں, ٹریڈیشنل انداز میں. گھنٹی بجی, کلاس پہنچے, کتاب کھول لیا اور استاد سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رابطہ نہیں, بعد میں کوئی خبر خیریت نہیں, مزاج پرشی نہیں, ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کمال حاصل کر لیں اور باکمال طالب علم بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. خیر, باتیں بہت ساری ہیں ہمارے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کا پرجوش استقبال. اساتذہ کے لیے اگر کوئی طالب علم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اتنا تعلق ہونا چاہیے اساتذہ کا کہ آپ طلبہ کو ویلکم کہیں, خوش آمدید کہیں, اہلاً و سہلاً و مرحبا کہیں, خوشی کے ساتھ پیش آئیں, تبسم فرمائیں. یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھیے گا, پڑھیے گا. جو معلم انسانیت تھے, دنیا کے سب سے بہتر استاد تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلبہ کو خوش آمدید کہتے تھے. فرش راہ بن جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی پلکوں کو بچھا دیتے تھے طلبہ کے لیے. صفوان بن المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پرجوش استقبال. وفد ابو قیس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے نبی ان کو 4 باتوں کے کرنے کا اور 4 باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا بھی استقبال کیا. بنی عامر کے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تعلیم حاصل کرنے یہ لوگ آ رہے ہیں, دین سیکھنے آ رہے ہیں. اور ہم لوگ کی مدارس اور جامعات میں کیا کرتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں ہوتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. ایک استاد ہونے کے ناطے, صحابہ کے جو اوصاف تھے ایک شاگرد ہونے کے ناطے. عزیز طلبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو قریب رکھتے. استاد کلاس میں جاتا ہے, کون استاد, کون شاگرد کہاں بیٹھا ہوا, کون طالب علم کہاں بیٹھا ہوا, کوئی خاطر میں ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو اپنے سے قریب کرتے تھے, قریب بیٹھاتے تھے. اس حوالے سے سنن ابو داؤد کی روایت, جامع ترمذی کی روایت آپ کو مل جائے گی, جو سمرہ بن جندب اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے شاگردوں کو خاموش کراتے ہیں. استاد کا تعلق شاگرد سے, استاد کا تعلق شاگرد سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کا نام لیتے ہیں,
کتنے اساتذہ جن کو اپنے شاگردوں کے اسماء معلوم ہے، نام یاد ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے، قربت کی دلیل ہے۔ جس طالب علم کو اس کا نام لے کر بلائیے گا، آپ دیکھیے گا کہ لگے گا کہ وہ خوشی سے کیا ہے آسمان پر پہنچ گا، خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ استاد کو ہمارا نام بھی پتا ہے، اور یہ اثر ڈالنے کے لیے اپنے درس کو، اپنے سبق کو مؤثر بنانے کا بہت ہی بہترین طریقہ۔ کبھی کبھار، ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار کسی طالب علم کا نام استاد کیا لے کر کیا اس کو بلائے، پکارے، کبھی اس کا لقب، کبھی اس کی کنیت۔ اس حوالے کا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام لے کر بلایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام لے کر بلایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بار بار، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ان کا نام لے کر بلاتے تھے، اور اس طرح دل جیتا جاتا۔ کیا جیتا جاتا ہے؟ استاد اپنے طالب علم کے دل کو خرید سکتا ہے، اور جب دل خرید لیجئے گا تو کیا چاہیے سب اپنی بات کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے درس کو اس کے دل میں اتار سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب استاد کا تعلق شاگرد سے بہتر ہوگا، شاگرد کا تعلق استاد سے بہتر۔ ایسی بھی حدیثیں ملیں گی آپ کو حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی نے ایک ایک مجلس میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ایک ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شاگردوں سے محبت، تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ہاتھ اپنے شاگردوں جو صحابہ کے اللہ کے نبی کبھی کبھار ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، کلاس سے نکلتے، مجلس سے نکلتے، اللہ کے نبی کہاں ہے ایسے تعلقات، کہاں ہے ایسی محبتیں؟ آج یہ منقع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان چیزوں کو زندہ کیا جائے، ان کو خواب نہ سمجھا جائے، آج خواب سمجھ لیا گیا، خواب نہ سمجھا جائے، ان کو حقیقت کی تصویر دی جائے، صورت گری کی جائے، اور ہماری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یہ بہتر تعلقات، بہتر مراسم اور بہتر رشتے پائے جانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کا کبھی ہاتھ پکڑ لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پکڑ لی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مابین رکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی موقع سے ہاتھ پکڑا، معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑا، حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ کسی شاگرد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو دیکھیے وہ زندگی بھر یاد کرے کہ ہمارے فلاں استاد تھے، فلاں شیخ تھے۔ محبت کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے، اپناپن۔ شاگرد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ جب بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باپ چلتا ہے تو اندازہ مت لگائیے کہاں ہوتا ہے، باپ بھی کیا ہے 7 آسمانوں کا سیر کر رہا ہوتا ہے، اور بیٹا بھی کیا ہے خوابوں کی دنیا کا مستانہ اور دیوانہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے معلم کی حیثیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سر پہ ہاتھ رکھے، صحابہ کے سر۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیثیں نہیں بیان کر رہا، میں نے کہا کہ میں اختصار کے ساتھ کام لوں گا، حدیثوں کے ترجمہ اور نص کو، متن کو میں نظر انداز کروں گا، اس کا مطلب نہیں حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں ہیں، اور تمام صحیح حدیثیں، تمام صحیح۔ اسی لیے میں کہا کہ وہ ایسے موضوع کی کیا ہے، طویل ہے، کئی محاضرات چاہیے اس موضوع کے لیے، کئی گھنٹے چاہیے، لیکن اشارہ بس میں کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم تھے۔ آج ہمارے معلمین کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے، کنایے سے، تصاویر سے، سوالیہ انداز میں سوال کر کے
اپنے شاگردوں کو سمجھایا کریں۔ یہ استاد اس وقت ہوگا جب استاد ذہین ہوگا، چالاک ہوگا، مطالعہ وسیع ہوگا، بات کرنے کا سلیقہ ہوگا اس کے اندر، اپنی بات رکھنے کا اس کے پاس کیا بہتر انداز ہوگا، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے باحیا انسان۔ کبھی کبھار آپ اساتذہ موجود ہیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں کتاب الطہارہ کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر کہ آدمی لفظ ادا نہیں کر پاتا، خاص طور سے اگر بنات میں بچیوں کے مابین ہو، مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اشارے کنایے سے کام چلایا کرتے تھے۔ زنا جیسا لفظ، فاحشہ جیسا لفظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہے، صحابیہ اللہ کے نبی سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھتی ہے، اللہ کے نبی اشارے کنایے میں سمجھاتے ہیں، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جیسے عائشہ آتی کھینچ کر لے جاتی، چلو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ جریج کے بارے میں بخاری کے اندر ہے،